حالات پچھلے کافی سالوں سے ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہوا اور جو یمن میں ہوا اور جو غزہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو انڈین مسلمز کے ساتھ اور جو کشمیری مسلمز کے ساتھ اور جو سوڈان میں ہو رہا ہے، وائی از اٹ ٹیکنگ سو لانگ؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کمپلین کی، یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ پرفیکشن لیول تک پہنچے گا اور اللہ اس کو عروج دے گا. اور اللہ کے جو ٹائمر ہے، اللہ کا جو کلاک ہے، اس پہ اعتبار کرے کہ جب رب چاہے گا بہترین تب وہ فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو رب ہے وہ مسکراتا ہے. انسان کی جو شارٹ سی نا امیدی ہوتی ہے نا اس پہ، حالانکہ اس کے لیے جو چینج ہے یا ریلیف ہے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل پہنچنے والا تھا اس کو، کہ یا رب جب تک تو نوازتا رہے گا تب تک میں تیرے ساتھ لائل ہوں، اور جب تو نوازنا چھوڑے گا یا ٹیسٹ کرے گا تو پھر میں منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا. اور ایمان انسان کو وہ بصیرت، وہ علم، وہ فہم دیتا ہے جو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں 3 سال ہونے والے ہیں، جینوسائڈس پہ جینوسائڈس ہو رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں. کیا اللہ کی مدد آ رہی ہے یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یا وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ آل دیز کنفیوژنز ان دس لیکچر انشاء اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو جان لیں کہ ہمارا رب جل وعلا وہ ہے جو حکمت میں کمال ہے، قوت میں فلالیس ہے، پرفیکٹ ان ہز جسٹس جل وعلا. اور سم ٹائمز وہ ظالموں کو گریس پیریڈ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی رسی کو ڈھیلی کرے جس سے انہیں پھانسی لگنی ہے. اور جب ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں تو مین وائل مسلمانوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایمان والے کون ہیں. کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرتا ہے اور کچھ منافقین کی اللہ تعالیٰ چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں. دین ان کو کامیاب کرتا ہے یا شہادت سے یا فتح سے، اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالی ریٹرنس ٹو دا اپریسرز اینڈ ٹو پنش دیم. اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اس دنیا کو چلانے کے اور لوگوں کو ٹیسٹ اور آزمانے کے. اور جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ جب وہ چاہتا ہے، تو اس کا پکڑنا کسی اور پکڑنے جیسا نہیں ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. نہ اس کا عذاب جیسا کوئی عذاب ہوگا اور نہ اس کے پکڑنے جیسا کوئی پکڑنا ہوگا. اور ایک مسلمان کا کریڈ ہے، عقیدہ ہے، ہم جیتے بھی اسی پہ اور مرتے بھی اسی پہ. اور ہم تبھی سمجھ سکیں گے اس آیت کا مطلب الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جان لو کہ ساتھ ہے اور قریب ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کریں اور جیسے ایک انسٹنٹ کافی بن جاتی ہے یا کوئی ویب سائٹ سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور وہ ڈلیور ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ریلیف فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینی منٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا، اٹس ناٹ ٹرو مائنڈ سیٹ. ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر ریلیف نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپیرنٹلی جو حالات ہیں وہ بدلتے ہوئے میں نہ نظر آ رہے ہوں، تو اٹس ناٹ دا وے ٹو انڈرسٹینڈ دس آیا، بیکاز اٹس ناٹ جنہ وی لیو ان. یہ جنت ہی ہے جہاں پہ انسان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے گی، جہاں پہ ہر خواہش ابھی دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی. اف وی گیٹ واٹ وی وانٹ، جب یعنی اس دنیا میں ہم جو چاہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، تو پھر ہو از گاڈ اینڈ ہو از سلیو. یعنی یہ تو پتہ نہ چلا نا کہ رب کون ہے اور عبد کون ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور سبمیشن کا لیول بھی یہ کہ جب حالات خراب ہوں اور ہم چاہ رہے ہیں اس سے مدد اور پھر بھی نہ آ رہی ہو، تو اس کے وزڈم کو ٹرسٹ کرنا، ناٹ آورز. لیکن جدید مسلمان کا جو آج کل کے کرنٹ ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے، جن زی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم تنگ ہوتے ہیں اور ہم ایک ایلوژن آف کنٹرول میں ہیں. اینڈ وی آفن سے وی آر دا ماسٹر فار اے ڈیسٹنی. ہم اپنی ڈیسٹنی کو خود لکھتے ہیں بیکاز ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. اے سی کا ریموٹ، ٹی وی کا ریموٹ، سیل فون کالز، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. تو ہم ایک ایلوژن میں آ گئے ہیں کہ آئی شوڈ لیو دا کائنڈ آف لائف آئی وانٹ، اینڈ وی ہیو بیکم اے جنریشن آف امپیشنس. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کمپلین کی، یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟
وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ پرفیکشن لیول تک پہنچے گا اور اللہ اس کو عروج دے گا کہ صنعاء حضرموت سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ پہنچے گی، لا یخاف الا اللہ، اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو. لیکن تم لوگوں جو جلد باز ہو، امیجن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد باز ہو، یہ جلد بازی کر رہے ہو، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے جس میں ہم سے ایک دو دن نہیں گزرتے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ فوراً سے بچ تو، کوئی ایسا چمتکار کر دے، ایسا میریکل ہو جائے. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم ایفرٹ کریں گے، لیکن بس تو کچھ کر دے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم نے ایک کلاک سیٹ کی ہوئی ہے، ان کا ٹائمر چل رہا ہے، دا کلاک از ٹکنگ. یہ اللہ کی کلاک ہے، ناٹ آورز. یہ ہمارا ٹائم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے جو اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. وی ڈونٹ نو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا کا مطلب یہ ہے الانفاس، ان کی بریتھس، کہ اللہ تعالیٰ ان کی انہیل اور ایکسہیل بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہی نوز کب پکڑنا ہے اور کب چھوڑنا ہے، کب کس کو کیا ٹیسٹ کرنا ہے. بس اس آیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے، کہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ایکٹ according to his perfect timings and wisdom, not our desire. وہ اپنے مطابق عمل کرے گا. اور and this stops us from faulty expectations، یعنی ہم ایک ایسی امید نہ لگا لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا. مجھے اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ میں تمہارے لیے، تم جو دنیا میں مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، تم جس چیز کا سوال کرو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. یا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں ٹیسٹ کریں گے اور ٹرائی کریں گے. انفیکٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہی ٹیسٹ کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح، ہم انسانوں کی طرح لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا گولی کرانا یا لارے لگانا کہ نہیں ہو جائے گا جی اور نہ کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کلیئر ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس دنیا میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی انٹر ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر آج ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پہ حالات آئے تھے؟ ہم نے ان کو آزمایا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ ان کے رسول اور ان کے جو رسول کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنا شروع ہو گئے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں پہ ہے؟ تو جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. سو اس ٹائم میں ڈونٹ ویٹ اینڈ سی، رادر اٹس ٹائم ٹو ورک اینڈ ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی انسان ایفرٹ کرے، اپنی جان مارے، اور اللہ کے جو ٹائمر ہے، اللہ کا جو کلاک ہے اس پہ اعتبار کرے کہ جب رب چاہے گا بہترین تب وہ فیصلہ کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اس ٹائم پیشنس، صبر، جو ہم کر سکتے ہیں امت کی خیر کے لیے وہ کام کرتے رہیں. اور ایک امیزنگ حدیث ہے، بیوٹیفل حدیث، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک ربنا من قنوت عباده وقرب غیرہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو رب ہے وہ مسکراتا ہے انسان کی جو شارٹ سی نا امیدی ہوتی ہے نا اس پہ، حالانکہ اس کے لیے جو چینج ہے یا ریلیف ہے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل پہنچنے والا ہوتا ہے اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ اسمائل کرتے ہیں اپنے بندے پہ کہ جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کب بدلیں گے میرے حالات، حالانکہ جو چینج ہے، جو اللہ کی طرف سے ریلیف ہے وہ بالکل کارنر پہ کھڑی ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او یضحک رب، کیا ہمارا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ نے کہا نعم، بالکل مسکراتا ہے. تو صحابی کیا کہتے ہیں لن نعدم من ربی یضحک خیرا، کہ اس رب کی خیر سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے اور ڈپرائیو نہیں ہو سکتے جو رب مسکراتا ہو. اللہ اکبر. We will never be deprived from the good of the Lord who laughs or smiles. کہ اس رب جو مسکراتا ہو، جو اتنی محبت کرنے والا ہو،
اس سے ہم کیسے اس کی خیر سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ یہ حدیث روکتی ہے ہمیں یہ سوچنے سے کہ وی ڈیزرو امیجیٹ سپورٹ رائٹ ناؤ جب میں کہہ رہا ہوں. یہ تو پھر ایک طرح سے ہم کنڈیشنل مسلمز نہ ہو گئے کہ یا رب جب تک تو نوازتا رہے گا تب تک میں تیرے ساتھ لائل ہوں، اور جب تو نوازنا چھوڑے گا یا ٹیسٹ کرے گا تو پھر میں منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باؤنڈری پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک پاؤں اندر ہے اور ایک پاؤں باہر ہے. جب ہم لوگوں کو خیر دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اطمینان ہوتے ہیں، اور الحمدللہ نمازیں پڑھے ہیں اور صدقہ بھی دے رہے ہیں اور حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور حجاب بھی کیے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، بہترین. لیکن جب ہم ان کو فتنہ میں ڈالتے ہیں، ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، وہ اپنا چہرہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کنڈیشنل مسلمز. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھے ٹائم میں بھی اللہ کے ساتھ لائل ہے اور برے ٹائم میں بھی اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ میرے رب کا پلان بہترین ہے. اور اس لیے سلف صالحین اور سفیان الثوری رحمہ اللہ خاص طور پہ کہا کرتے تھے عبید النعیم کثیرون و عبید المنعم قلیلون. نعمتوں کے غلام بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن نعمتیں برسانے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. لوگ نعمتوں کے غلام ہوتے ہیں، بلیسنگ سے غلام ہوتے ہیں. نعمتیں جب تک ہیں الحمدللہ دے آر ہیپی، وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو نعمتیں نازل کرتا ہے کبھی کبھی وہ لے بھی لیتا ہے، کبھی ٹیسٹ بھی کرتا ہے، اس نعمتیں دینے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہیں. اللہ اکبر. اینڈ دس از دا پرابلم آف انٹائٹلمنٹ. اپنے آپ کو یہ ڈیزرونگ سمجھنا ہے کہ آئی ڈیزرو آل دا کمفرٹ آف لائف بیکاز آئی ڈو دس اینڈ دیٹ. اور ہم لوگ نا مسلمان اس اپروچ سے اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ وی فیل انٹائٹلڈ کہ نہیں ہمیں نا امیجیٹ ریوارڈ ملنا ہی چاہیے کیونکہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں. حالانکہ جو اصل فیتھ ہے نا، جو اصل ایمان ہے، وہ یہ ریکوائر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین بھی لے یا ان کو ڈیلے کیوں نہ کر دے، یا مصیبت کا وقت امیجیٹلی ختم کر دے یا ڈیلے کے ساتھ ختم کر دے. اصل ایمان ہم سے ریکارڈ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ ایزی، نو ڈاؤٹ، کہ انسان کو نظر کچھ اور وہ ایکٹ کچھ کرے. واللہ ڈونٹ تھنک کہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اس نے اس کو ماسٹر کر لیا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ. انبیاء آزمائے گئے، صلحاء آزمائے گئے اس بات سے. سو سبحان اللہ، جو امت مسلمہ کے ساتھ پچھلے کافی سالوں سے ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہوا اور جو یمن میں ہوا اور جو غزہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جو انڈین مسلمس کے ساتھ اور جو کشمیری مسلمس کے ساتھ اور جو سوڈان میں ہو رہا ہے اور جو ویگر مسلمس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو روہنگیا مسلمس کے ساتھ ہوا اور جو ہو بھی رہا ہے. وائی از اٹ ٹیکنگ سو لانگ؟ واللہ عالم. مے بی اس پین میں ہی سے ہی ہمیں گزارنا تھا اللہ تعالیٰ نے، to set free Palestine one day and to see Palestine free one day inshallah. سفیان الثوری کہتے تھے کہ منعہ عطاء، اس کا جو روکنا ہے نا وہ بھی دینا ہے. وہ جو روکتا ہے نا آپ سے اور میرے سے کوئی چیز عطا کرنا، اس معاملے میں مسلمانوں کی آزادی ہے اور مسلمانوں پہ جینوسائیڈ سے ختم ہونا ہے اور امت کا عروج ہے اور خلافت کا آنا ہے، وہ آؤٹ آف اسٹینجینس نہیں روکتا کبھی بھی، یا آؤٹ آف کاورڈنیس یا میرے خزانے ختم نہ ہو جائیں، وہ کبھی ایسے نہیں روکتا. اس کا روکنا بھی اس کا عطا کرنا ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے روک کے رکھا اپنے آپ کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو روکے گا اس کو عطا کیا جائے گا. پھر تو اس کے روکنے میں بھی خیر اور بھلائی ہے. اگر یہ ظلم جلد رک جائے یا جلد رک جاتا تو ہم پھر سے کہیں غفلت کی نیند نہ سو جاتے جیسے ہمیشہ سوتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہم سے کچھ اور چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم سے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد آف توکل بھی چاہ رہا ہے، جہاد آف انٹلیکٹ. آئی ڈونٹ نو یا رب بٹ آئی ٹرسٹ یو. جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے اور مجھے رکھا ہے، میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے خوش ہوں. یہ کہنا اللہ سے اور یہ بلیو کرنا اس بات پہ، یا اللہ میں تیرا ہوں، تو مجھے ٹرسٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں تیرا ہی ہوں. آئی ول ناٹ گو اگینسٹ یو، آئی ول ناٹ کمٹ سینز، آئی ول ناٹ کویسچن یور پلان، آئی ول جسٹ ڈو مائی پارٹ، اور میں تیرا ہی ہوں، تو جو فیصلہ کرے گا میں اس پہ راضی ہوں. فار ایگزامپل
ایک ٹریول ایجنٹ ہے, اس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اوکے ہم نے یہاں سے فار ایگزامپل آذربائیجان جانا ہے یا سعودی عرب جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے. اف وی ریئلی ٹرسٹ دیٹ ٹریول ایجنٹ, تو ہم اس کو بتا کے پیسے دے کے بھول جائیں گے. وی ول ناٹ کال ہم ایوری آور کہ ہاں جی وہ ٹیکسی لینے آئے گی نا مجھے, ہاں وہ ٹکٹ بک ہو گئی تھی نا جی, ہوٹل تو بک ہو گیا تھا نا, میں نے کہا آپ سے کنفرم کرو. نو نو, وی ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ اینڈ وی سے کہ ان شاء اللہ آئی ٹرسٹ ہیم, ہی از دا پلانر ناؤ. بٹ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ تو پھر ول بی پینکنگ. اینڈ امیجن اف یو ریئلی ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ, اور وہ آپ کو ایک کنیکٹنگ فلائٹ دیتا ہے ٹو جدہ فرام قطر, رائٹ. لیکن جو پہلا فیز آف فلائٹ ہے وہ آپ کو ایک ایسی لائن میں دیتا ہے جو کہ بالکل اس سے کوئی مینٹیننس نہیں ہے, نو کسٹمر سروس, نتھنگ, ٹوٹی ہوئی ہیں سیٹس. اف یو ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ یو ول سی کہ آئی تھنک دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اینڈ دین یو لینڈ ان دوحہ, اور جو اگلی فلائٹ آپ کی دوحہ سے جدہ کی ہوتی ہے اٹس بزنس کلاس. جیسے او ہاں یہ جو میں پہلے ایک ٹف فیز سے گزرا, ایک رف پیچ سے گزرا, وہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میری جو ہے نیکسٹ فلائٹ ہو وہ کمفرٹیبل اور کوزی ہو بیفور آئی لینڈ جدہ, رائٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واللہ المثل الاعلیٰ, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے. لیکن جسٹ ٹو یہ ذہن سے بات قریب کرنے کے لیے کہ وی ہیو ٹو ٹرسٹ Allah's پلان اینڈ ڈو آور پارٹ اینڈ ناٹ بی فرسٹریٹڈ. ایون یہ جو چیلنج ہے اللہ کے فیصلے کو نہ سمجھنے کا یا تقدیر اور یا توکل, یہ فرشتوں نے بھی سفر کیا ایسا ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں یا رب جو کہ فساد کرے گی اور خون بہائے گی, اور ہم ایسے ہیں جو کہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, تیری تعریف کی برائی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آنسر نہیں دیا ان کو اس ٹائم پہ, تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ٹرسٹ مائی پلان. ایون سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو دیکھ لیں آپ. موسیٰ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیجنے جا رہا ہوں جو کہ میں نے اس کو رحمت بھی دی ہوئی اور علم بھی دیا ہوا ہے. یعنی پہلے سے پتہ ہے موسیٰ کو. فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, میں نے اس کو رحمت بھی دی اور علم بھی دیا اپنی طرف سے. سو تمہیں پتہ ہونا چاہیے, although موسیٰ تم نبی ہو, تمہارے پاس علم سب سے زیادہ, لیکن اس کے پاس کوئی ایسا نالج ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے, اسپیسیفک نالج. اور موسیٰ جب خضر کے پاس جاتے ہیں تو خضر, حالانکہ ہی نوز کہ ہی ہے سم نالج وچ آئی ڈونٹ نو, بٹ اسٹل موسیٰ کوشچنز خضر بیکاز وہ سامنے سے دیکھتے ہوئے ان کو باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی. انسان ایسا ہے کہ چیزیں جب اپیرنٹلی سینسز کچھ کہہ رہی ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وائی اٹس ہیپننگ, بٹ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. گریٹر گڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اللہ کے پلان میں. خضر نے جب سوراخ کیا کشتی میں تو موسیٰ نے سوال کر لیا, حالانکہ موسیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس مجھے اللہ نے بھیجا ہے. خضر نے جب بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ نوز کہ اس کے پاس حکمت اور علم ہے, لیکن ہی آسکس اینڈ کوشچنز. موسیٰ نے جب دیوار تعمیر کی اور اجرت لیے بغیر تو موسیٰ اگین couldn't stop himself. So these incidents were placed in Musa's life to humble Musa علیہ السلام. کہ موسیٰ, سبحان اللہ, امیزنگ انالوجی ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں موسیٰ تم نہیں سمجھے کہ اس نے شپ کو پنچر کیا تاکہ وہ ڈراؤن نہ ہو جائیں. موسیٰ یاد کرو, تم بھی تو باسکٹ میں دریا نیل میں ڈالے گئے تھے, تم نے تو ڈراؤن نہیں کیا, تم تو نہیں ڈوبے, پھر تم نے کیوں سے کوشچن کیا. موسیٰ جب خضر نے ایک بچے کو قتل کیا تم نے کوشچن کر دیا فوراً سے اسے, حالانکہ تمہیں there was more to the story, تمہیں نہ اس کا پاسٹ پتہ نہ فیوچر پتہ, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور ماں باپ کی آخرت کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. تو موسیٰ جیسے تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے تھے تمہیں قتل کرنے کے لیے, لوگوں کو تمہاری سٹوری کا نہیں پتا تھا. there was more to the story.
لوگوں کو آگے پیچھے نہیں پتا تھا, تم نہیں جانتے تھے اسے قتل کرنا. جب خضر نے ان یتیم اولاد سے اجرت یا ان قبیلے والوں سے اجرت نہیں مانگی دیوار کھڑی کرنے کی, تو موسیٰ تم نے بھی تو لڑکیوں کو جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلایا تھا, ان کو اجرت نہیں مانگی تھی. تمہاری لائف میں بھی تو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, جب ہم نے رکھا تمہارے سامنے انسیڈنٹس, تم کیوں نہیں سمجھے ان چیزوں کو؟ سملر سچویشنز, بٹ موسیٰ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس معاملے میں. اور انسان ایسا ہے, کمزور ہے, اور موسیٰ تو اللہ اکبر اولو العزم من الرسول میں سے تھے. موسیٰ didn't see it although it happened in his life. So apparently کوئی بھی ایول ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, it has a greater good behind it. ہمارا کام ہے اس کو روکیں, نو ڈاؤٹ اٹ از ایول, اس کے خلاف جہاد کرنا اور ایفرٹ کرنا اٹ از, لیکن شاید اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہوں, ان سے امت کے لیے خیر کام کروا کے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دینا چاہتے ہوں, کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں گناہوں کی زندگی میں, ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور امت کے لیے کوئی سربلندی کا اور خیر کام کرنا چاہتے ہوں, اور کچھ کفار کو پکڑنا چاہتے ہوں اور دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہوں. اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ there is no pure evil, there is no pure evil in this world. کوئی بھی چیز پیور ایول نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گریٹ گڈ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کہتے ہیں فار ایگزامپل ہماری مثال لے لیں, امیجن ہم ایک چونٹی کی طرح ہیں, اور ہم یہ چونٹی ایک کارپیٹ پہ چل رہی ہے, اس کارپیٹ پہ اس کو کیوس نظر آتا ہے, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, کبھی ریڈ ہے کبھی وائٹ کلر ہے, دیر از نو پیٹرن وٹس ایور. دا اینٹ کی ناٹ انڈرسٹینڈ the carpet, the art on the carpet, right? Likewise, as humans, we are unable to understand the art of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ جس طرح سے وہ عروج و زوال دیتا ہے قوموں کو, اور جس طرح سے اس کے معاملات چلتے ہیں, ہمیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور کارپیٹ اور چونٹ کی مثال تو پھر سمجھ میں آتی ہے, چونٹی کا کوئی نہ کوئی تو سبسٹنس ہے, اور کارپیٹ کے مقابلے میں ہمارا اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں ہم کچھ چیز ہیں, وی آر نتھنگ. سو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ؟ سو بلیونگ, ایمان ہونا وداؤٹ بینگ ایبل ٹو سی از دا ٹیسٹ آف لائف. ابن جوزی رحمہ اللہ کمال کی ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں سورہ احزاب میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفق منها وحملها الانسان, کہ ہم نے جب امانت دی نا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو, انہیں انکار کر دیا اٹھانے سے, وحملها الانسان, اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. انہ کان ظلوما جہولا, یہ کتنا ظلم والا اور جہالت والا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ اگر یعنی امیجن انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر جنت ملنی ہے تو دیر از اے چانس کہ جہنم میں چلے جائیں, ہم یہ کمپرومائز نہیں کریں, ہم یہ ڈیل پسند نہیں ہے ہمیں, اور انسان نے یہ ڈیل لے لی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ الامانہ لیست مجرد اعمال ظاہرہ, کہ امانت جو ہے نا یہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے, بل حقیقتها فہم مراد اللہ منها والقیام بها على بصیرہ. یعنی اگر میں اس کو پیرافریز کروں تو ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو امانت ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا نام یا 2000 روپے خرچ کرنے کا نام, یعنی فزیکل ایکٹس آف ورشپ صرف نہیں ہے, یہ بھی ہے لیکن یہ صرف نہیں ہے. اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے جو پلانز ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی جو لیجسلیشنز اور احکامات ہیں, ان کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کا نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, امیزنگ بات کہتے ہیں, 1000 سال پہلے بات کہہ رہے ہیں آج کے دور کی ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان بچے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے, بٹ اس کی جو امانت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کے ذہن کو فورس کرتی ہے ٹو بلیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ارحم الراحمین ایٹ دیٹ ویری مومنٹ. اسی وقت یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے سبمیشن آف لمز, یعنی جسم کا سبمٹ کرنا ورسز سبمیشن آف مائنڈ اینڈ قلب, وچ ون از بیٹر؟ ہی سیز دا سبمیشن آف قلب اینڈ مائنڈ. اٹ از ہارڈر, یہ زیادہ مشکل ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے, ذکر از ناٹ
trying to remember someone who is absent, no? Rather bringing yourself back from the absent mindedness. ذکر اللہ کا یہ نہیں ہے کہ کسی غیب کو یاد کرنا، رادر یہ کہ جو آپ کا نفس غائب ہوا ہے نا اصل ریئلٹی سے، اس کو واپس ریئلٹی میں لے کے آنا. اور یاد رکھیں اللہ ہم بھی ریئلٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں کیا ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم ریئلٹی ہیں؟ اللہ از اصل ریئلٹی. ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ایک اللہ باقی رہے گا. سو ذکر جو ہے نا کسی غائب کو یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ جو غفلت کے قومے میں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں نا اس قومے سے نکلنے کا نام ہے ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ان نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، اس کے مطلب جیسے ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین گیو اس وکٹری ایٹ اینی ٹائم، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو اس وکٹری جب وہ چاہے گا. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آلریڈی گیون سم آف اس وکٹری، جس کو اللہ نے چوز کیا ہمیں سے، کہ اس مشکل ٹائم میں جو دینی خدمت کرتا ہے اور جس کو شہادت نصیب ہوئی پیلسٹائن میں یا کشمیر میں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو وکٹری مل چکی ہے. سورہ بروج از دا سورہ آف جینوسائڈ. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. تباہ ہو گئے ٹرنچ والے جنہوں نے گھڑا کھودا تھا اور آگ جلائی تھی اور مسلمانوں کو پھینک رہے تھے اس میں. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان لے کیا ہے، اور اللہ یہاں پہ اللہ کی صفات کون سی؟ العزیز الحمید، جو غالب تھا. تو وہ صرف اس لیے نہیں پھینکے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکا اپنے بندوں کے لیے، حالانکہ اللہ غالب تھا، وہ جو چاہتا اس ٹائم پہ کر سکتا تھا، لیکن غالب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے الاؤ کیا یہ. تو اس سچویشن کو سمجھنا از العزیز الحمید کہ اللہ تعالیٰ اسٹل پریز وردی. بے شک اگر بچے مارے کیوں نہ جا رہے ہوں، بے شک ظلم کیوں نہ ہو، اللہ از آلویز پریز وردی. کچھ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ظالموں کو اللہ پکڑا ہوتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے پاس آسمان و زمین کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے، میڈیسن فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ نہ چاہے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کا محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج. جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ایک تکلیف کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پودے کے پاس جاؤ، جڑی بوٹی کے پاس، اور وہ کھا لو. تو موسیٰ نے کھا لی، وہ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ جب ان کو سملر پین ہوا تو موسیٰ دوبارہ اس جڑی بوٹی کے پاس گئے اور کھا لی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے سوال کیا، کلیم اللہ تھے، اللہ یا اللہ پہلے تو نے مجھے کہا تھا کھاؤ، میں ٹھیک ہو گیا تھا، اب میں نے وہی چیز کھائی، ٹھیک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو سبب کے یہاں پہ کٹ آئے گا، پہلے تو مسبب الاسباب کے پاس آیا تھا تو میرے حکم سے تجھے شفا ملی تھی، اب تو سبب کے پاس خود چلا گیا تو میں نے تجھے اور سبب کو حوالے کر دیا، چھوڑ دیا. تو نیور ایور تھنک کہ فلاں کے پاس جاب ہے، فلاں چیز بہتر کر دے گی، یا دے آر دا گریٹسٹ پاور آن دا فیس آف دس ارتھ. دے ہیو نتھنگ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ مائٹی، ہی کوڈ اسٹاپ اٹ اینی ٹائم. اور یاد رکھیں اس آیت کے اس صورت کے شروع میں کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جو سٹارز والا ہے. ایز اف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو لوگ شہید ہو گئے نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں they are like stars in the heavens. یہ کامیاب ہو گئے لوگ، ان کو مردہ مت سمجھو. اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تباہ کر دیا and we have the greatest military and یہ وہ، قتل اصحاب الاخدود، وہ قتل کر دیے گئے، تباہ ہو گئے وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کامیابی دے دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک فوز الکبیر. وہ کامیاب ہو گئے چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی ان کو.
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چیزیں ویسے نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ویسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جس طرح چلا رہے ہوتے ہیں. اور ایمان انسان کو وہ بصیرت، وہ علم، وہ فہم دیتا ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. لائک وائز مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ صحابی کے پاس آئے، عمران بن حسین، اور بڑے کلوز فرینڈز بھی تھے اور بڑے کلوز اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ بھی تھا. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال سے بیمار تھے اور بیڈ ریڈن تھے کہ ان کے جسم میں نا بیڈ سورز ہو گئے تھے اور کھڈے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو بیڈ میں سوراخ کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیو کریں، یعنی رضی اللہ عنہ. وہ آئے اور رونا شروع ہو گئے کہ آپ کو اس حالت میں نا دیکھ کے مجھے سے رہا نہیں جاتا، اور کہتے ہیں میں آپ کے پاس صرف اس لیے کبھی کبھی نہیں آتا کہ مجھے نا آئی کی ناٹ سی یو ان دس سچویشن. تو عمران بن حسین جو بستر پہ ہیں وہ کہتے ہیں میں لیٹ می ریلیکس یو، یعنی جو بندہ بیمار ہے وہ دوسرے کو نا ریکنسائل کر رہا ہے اور کاؤنسلنگ کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی جب تک میں زندہ ہوں کہ جو بیماری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی وجہ سے جو خیر مجھے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اس صبر کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں لکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے. بیکاز واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می، واٹ از ڈیئر ٹو اللہ از ڈیئر ٹو می. جو اللہ کو پسند ہے مجھے پسند ہے. وہ آپ کی اور میری لائف میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. سلف کیا کرتے تھے کہ اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہم کہتے الحمدللہ، اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہوتی تو ہم کہتے 10 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلا میرا پلان تھا جو پورا ہو گیا، اور اگر میرا پلان پورا نہیں ہوتا تو اس کا پلان پورا ہوا جس کے پلان سے بہتر کسی کا پلان ہو نہیں سکتا. اور جو قرآن کہتے ہیں نا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. لیکن کیا پروفٹس متقی نہیں تھے؟ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ تو پھر ہاؤ از اٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی معیت ہے نا، اللہ کا ساتھ ہے، اٹس ناٹ این ایکسٹرنل میٹر، اٹس این انٹرنل میٹر. کہ انسان کا اندر اتنا سکون اور چین میں ہوتا ہے. اسپیشلی میں یہاں پہ فلسطین والوں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جو ان کے اندر ریزیلینس ہے، جو ان کے اندر صبر ہے، وہ اس لیول کا کہ وہ اپنے رب کے پلانز پہ راضی ہیں. الحمدللہ علی کل حال، 4 بچے مر گئے، پوری فیملی شہید ہو گئی، الحمدللہ علی کل حال، اور وہ بھی ابھی اللہ کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آرام سے تسلی سے بیٹھ جائیں کہ اوکے سو دے آر پلیز، تو ہم کچھ بھی ہمارا بھی اس ٹائم ٹیسٹ چل رہا ہے. آئی تھنک ان کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹیسٹ چل رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جب مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، یار نکال ہمیں یہاں سے، کوئی مددگار بھیج، اور ہم کہاں پہ ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کی معیت کا ہونا ایک انٹرنل میٹر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پین اور ٹرموائل سے گزر ہوتے ہیں، بٹ انٹرنلی دے آر سیٹسفائڈ. الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دینوں پہ راضی ہوں. کیا اسلام ہے ہمارا، ایلیویٹ کرتا ہے ہمیں ہر فیئر سے، ہر پریشانی سے. اور آخری سٹوری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کیف حالک، کہتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کل آپ بیمار تھے. تو میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں آ کے میری کل کی بیماری کا مجھے یاد کرا رہے ہو اور مجھے نیگیٹو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جب تمہیں کہہ دیا میں بالکل ٹھیک ہوں، وائی یو ریمائنڈنگ می آف دا نیگیٹو تھنگس؟ کہ آئی ایم کانٹینٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ہوا میرے ساتھ، جو معاملات ہیں میں راضی ہوں. ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ، ڈونٹ ریمائنڈ می اباؤٹ دا نیگیٹیوز. سبحان اللہ، دس از ہاؤ کنسسٹنٹ دے ور. اور انہوں نے اپنے تھاٹس اور اپنے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنے پیور رکھے ہوئے تھے کہ یا رب ہم سے راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ الرضا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ رحم فرمائے، ان کی مصیبتوں کو ایلیویٹ کرے،
ان کو اس مشکل سے نجات دے، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی امت کے عروج کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے توفیق دے کہ ہم اپنے نفوس کے ساتھ، اپنے جان اور مال کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں، عبادت کریں، جہاد کریں، امت کی ایلیویشن کے لیے اور نظام کے لیے کام کریں، اور ہر ایفرٹ جو بندہ جو اس کا ایریا آف انفلوئنس ہے اس میں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں دنیا میں ہی اسلام پہ عمل کر کے جنت دیکھنا نصیب فرمائے، اور آخر میں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔